نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اے بنی آدم، تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا اور بے نیازی سے بھر دوں گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تیرے ہاتھ کام کاج سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور ہم میں سے کون ہے جو غنا نہیں چاہتا، جو اپنے دل کا سکون اور قرار نہیں چاہتا؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا سینہ غنا سے بھر جائے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام ہم تک پہنچا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل، ہمارا سینہ غنا سے بھر جائے، ہم ہر طرف سے بے نیاز ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اللہ کے لیے جو عبادت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیں، فارغ کر لیں اپنے آپ کو۔ تو آج میرا جی چاہا کہ ہم اسی موضوع پر بات کریں، اور عبادت کیا ہے، عبادت کو سمجھیں، اور عبادات میں سب سے افضل، سب سے لازم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ آج ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع نماز ہوگا۔ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا۔ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اگر حج ہے تو اس صاحب استطاعت ہوگا تو حج کرے گا، فرض تو ہے، لیکن اگر وہ اس کے پاس نصاب ہی پورا نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ہے کہ زکوٰۃ اگر دینے کے قابل وہ ہے، اس کے پاس اتنا مال و اسباب ہے تو تب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن نماز جو ہے یہ اس پر فرض ہے، اور وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ اور قرآن کریم میں، احادیث میں اس نماز کی وقت کی پابندی کے ساتھ ادائیگی پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ تو ہم آج نماز کی اہمیت کو اور نماز کے ظاہر اور باطن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی۔ تو حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ حفاظت ایک تو ہے نا کہ پابندی کرو، یہاں لفظ آیا ہے، قرآن کا لفظ ہے کہ حفاظت کرو۔ حفاظت تو بڑی قیمتی چیز کی جاتی ہے، جو مال ہمیں بڑا یعنی پسندیدہ ہو اس کو ہم بڑا چھپا کے بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں۔ کوئی بڑی نازک سی کانچ کی چیزیں ہیں ان کو ہم بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں۔ کوئی رشتے بڑے پیارے ہیں ہمیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی ہم بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی حفاظت کا مطلب ہے کہ یہ چیز بڑی نازک ہے، اور اس کو ہم نے ہر طرح بچا کے، اور اس کی قدر و قیمت بھی بڑی ہے، کہیں سے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تو ہر طرف سے اس عبادت کی ہر انداز سے ہمیں حفاظت کرنی ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، ظاہری آداب کے ساتھ۔ اور چونکہ تصوف میرا ٹاپک ہوتا ہے تو ہم ہر عبادت کی جو ظاہری اس کی شکل و صورت ہے اس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے باطن پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ظاہری نماز کے اوپر تو ہم جانتے ہیں، بچپن سے ہم سیکھتے آئے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے لیے طہارت چاہیے، اس کے لیے وضو چاہیے، لیکن باطنی جو نماز ہے اس کے لیے ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے۔ تو آج میں نے کہا کہ تھوڑا سا ہم نماز کی جو روح ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز فرض عبادت ہے، اور اس کے لیے
جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے آقا کو نماز پڑھتے دیکھا، ہم سب نے اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ کوئی شخص اگر مسلمان ہوتا ہے، دور دور سے لوگ آتے تھے نا اسلام قبول کرتے تھے، ان کو لینگویج بھی نہیں آتی تھی، عربی نہیں آتی تھی، آقا نے یہ نہیں کہا اچھا چلو اپنی زبان میں پڑھ لو، نہیں، اس کو لازم تھا کہ وہ جیسے آقا نے پڑھی اسی زبان میں، اسی لینگویج میں ایک ایک چیز بالکل ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پڑھنی سکھائی اور آپ نے خود پڑھی، ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی شرائط ہے، اس کی شرائط میں کیا آ جاتا ہے کہ ہمارے کپڑے پاک ہوں، اور پاکیزگی شرط ہے، طہارت شرط ہے، لباس کی پاکیزگی ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اور طہارت کا ہم خیال رکھتے ہیں، وضو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ اگر ظاہری نجاست لگی ہوئی ہے تو میں نے ان کپڑوں کے ساتھ رب کے حضور نہیں جانا۔ دل میلا ہے، دل گندا ہے، دل کے اندر کچھ نفاق موجود ہے، تو کیا ہم اس نفاق کے ساتھ رب کے حضور چلے جائیں گے؟ اگر ظاہری نجاست کے ساتھ نماز نہیں ہوتی تو کیا باطنی نجاست کے ساتھ نماز ہو جائے گی؟ اس بات پہ ہم نے کبھی نہیں سوچا، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ آج ہماری نمازیں بے روح کیوں ہو گئی ہیں؟ آج ہماری نمازوں میں روح کہاں چلی گئی؟ نماز کے بارے میں تو کہا گیا تھا نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ وہ ایک شخص تھا نا، اس نے اسلام قبول کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس میں کچھ برے کام بھی وہ کرتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے نا تو اس کی نماز اس کو روک دے گی۔ تو نماز میں ایسی قوت ہوتی ہے کہ یہ بتدریج آپ کی ہستی کو چینج کر دیتی ہے، انسان کی پوری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے اگر وہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جائے۔ نماز جو ہے نا، اس کے 3 رخ ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو 3 انداز سے ہم نماز کو دیکھیں کہ ایک تو یہ فزیکل عبادت ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے دل میں نیت کی، دل میں نماز پڑھ لی، نہیں، مجھے اٹھنا ہے، اٹھ کے مجھے پہلے اپنا لباس چیک کرنا ہے، میں نے سوچنا ہے، لمحے بھر کو غور و فکر کرنا ہے لباس میں کہیں خدا نہ خواستہ کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی، میں پاک ہوں، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے میں نے۔ پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں سے مجھے اتنا سا شک بھی پڑ جائے کہ میرا لباس کا کوئی ایک گندگی کا چھینٹا کہیں نہ کہیں لگ گیا تھا تو میں فوراً جاؤں گی، اپنے کپڑے بدلی کروں گی اور پھر میں اٹھ کے نماز پڑھوں گی۔ ظاہری جو اہتمام جب میں نے کیا اور میں اللہ کے حضور آ کے کھڑی ہو گئی تو کیا ہے کہ میرے دل، میرے پورے کے پورا جو بدن ہے، پورے کا پورا میرا جو وجود ہے وہ اطاعت میں آ گیا۔ سب سے پہلا کام جو اس بدنی عبادت کا ہے وہ کیا ہے کہ وجود فرما برداری میں آ جاتا ہے اور انسان کے وجود کی نافرمانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور اسی طرح کھڑے ہوئے جیسے آقا نے حکم دیا، اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے ہم ارد گرد سے غافل ہو گئے اللہ کے حضور۔ اب اللہ جانے اور بندہ جانے، ٹھیک ہے نا، اب آپس میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں، آپس میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، رکوع ہو رہا ہے، سجود ہو رہا ہے، تو کیا ہے، یہ تو بدنی لوازمات جو ہے یہ پورے ہو رہے ہیں۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ یہ زبان سے بھی اس کی ادائیگی ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے فزیکل تو کر لی لیکن ہم کہیں زبان نہیں ہلانی، بھئی بس دل میں پڑھ لیں گے، نہیں، زبان سے ادائیگی اور انہی الفاظ کے ساتھ، یعنی عربک لینگویج ہوگی، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ ثنا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، قرآن کی تلاوت، تو اب ہمارے لیے لازم ہو گیا قرآن کو یاد کرنا، کچھ نہ کچھ قرآن جو ہے وہ ہمیں حفظ کرنا ہے کچھ۔ پھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو آقا کون سی نماز جو تھی اس میں کتنی قرات کرتے تھے، سارا کچھ آ
حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، کس کی قرات، کس نماز کی قرات طویل کرنی ہے، سیرت کی کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے کہ کتنی آیات تک ایک ایک رکعت میں آقا پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں تو ہمیں وہ سارے کا سارا ڈیٹا مل جاتا ہے۔ تو پھر ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اتنی صورتیں یاد کریں، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم روزانہ جو ہے نا وہ سورہ اخلاص کی نماز پڑھیں اور بھاگ کے فارغ ہو گئے، نہیں، ہم نے قرآن کو یاد کرنا ہے، یاد کرنے کے بعد پھر جو صورتیں ہم قرآن کی ہم نے حفظ کی ہیں، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان صورتوں کو ہمیں ترجمے کے ساتھ ہمیں حفظ ہوں، اور پھر ہم ان کے معنی اور مطالب کو سمجھتے ہوئے رب کے حضور کھڑے ہو کے ان کی تلاوت کریں۔ اور جب اس طرح سے ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کے تلاوت کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اس سے ہمارے دل کا نفاق دور ہوگا، دل کے اندر روشنی پیدا ہوگی، اور قرآن کی تلاوت جتنی نماز میں کھڑے ہو کے تیزی کے ساتھ ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں نور جنریٹ کرتی ہے نا، اتنی تیزی سے اور کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ لمبی قرات کر کے دیکھیں نماز میں، ایک دم بندے کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، ایک دم دل کی حالت بدل جاتی ہے، اور آپ نماز کا سلام پھیر کے جب اٹھتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ واقعی ہم پورے کے پورے ہی بدل گئے ہیں، ایسے بندے کا پورا وجود ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی محنت۔ جن کو زبانی یاد ہے الحمدللہ صورتیں، وہ تو اگر غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے تو وہ اس کو پڑھیں، اور جن کو نہیں یاد وہ ترجمے کے ساتھ کچھ نہ کچھ صورتیں یاد کرنی شروع کریں، کچھ نہ کچھ قرآن ہمیں حفظ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب شہداء بھی ہوتے تھے تو ان کو دفنایا جاتا تھا تو آپ پوچھا کرتے تھے کہ کس کو کتنا قرآن زبانی یاد تھا، جس کو جتنا زبانی زیادہ یاد ہوتا اس کو اسی طرح ان کو پوزیشن وائز جو ہے وہ دفنایا جاتا تھا۔ تو زبانی قرآن جو ہے وہ یاد کرنا نماز کے لیے آپ دیکھیں لازم ہو گیا، ہر مومن کے اوپر لازم ہو گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ تلاوت کی ہم نے، اور اس سے کیا، پہلا جو ہم نے فزیکل جو کی تھی نماز میں ادائیگی، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوا تھا، اس سے ہمارا جو نافرمانی تھی، جو جسم کی نافرمانی تھی، جسم کی سرکشی تھی، وہ ختم ہوئی تھی۔ اور جب ہم نے حضور قلب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی نماز میں تو اس سے ہمارے دل کا نفاق دور ہو گیا، اور ہمارے دل میں جو ہے وہ نور پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر تیسرا جو ہے حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، وہ جب ہم خشوع کے ساتھ رب کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں معراج نصیب ہوتی ہے۔ نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو پھر کیا ہے، جب معراج نصیب ہوتی ہے تو انسان اللہ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اور رب جو ہے نا، رب تو ہمارے اندر ہی ہے، تو رب کے حضور جب ہم کھڑے ہو گئے اور جب ہم نے تلاوت کر لی، ہم جھک گئے، ہم نے جھک کے رب کی حمد بیان کی، اور جب ہم واپس کھڑے ہوئے تو ہم سے زبان سے کیا کہلوایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کہلواتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اس نے جس نے اس کی حمد بیان کی۔ اللہ ہم سے کہلوا رہا ہے کہ جو تم نے قرآن پڑھا اور پھر تم جھکے اور رکوع میں تم نے میری تسبیح بیان کی تھی نا، وہ میں نے سن لی۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر کیا ہے، ربنا لک الحمد، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور اس طرح پھر ہم جو ہے نا بے قراری سے اپنا جو ماتھا ہے، اپنی پیشانی جو ہے وہ رب کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پھر سے ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور قرب کے، یعنی یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے سجدہ، ساری کی ساری نماز ہی اللہ کا قرب ہے، اور سجدہ جو ہے اس میں خاص وہ مقام ہے۔ اور جو بہنیں الحمدللہ ان کے پاس اتنی صحت ہے کہ وہ سجدہ دے رہی ہیں، تو میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں ہر نماز کے بعد جو ہے نا سجدہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلمز آ رہی ہیں صحت کی، اور اتنی ینگ بچیاں ہیں کہ جو جوڑوں کا اور یورک ایسڈ کا پرابلم اور گھٹنوں کے پرابلم کیا ہے کہ نمازوں سے سجدے
ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ مسجدوں میں آپ چلے جائیں تو آپ کو ہر طرف کرسیاں نظر آئیں گی، گھٹنوں کے پرابلم اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو آج بھی جو سجدہ دے رہا ہے اس کو اس سجدے کے اوپر ایک اور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے روٹین میں جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہمت دی، تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم تیرے حضور سجدہ کر سکتے ہیں۔ کتنا شکر ہے اللہ کا۔ ہم اللہ کہتا ہے نا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور یہ جو عبادت کی توفیق ہے نا، یہ بھی جب رب کرم پہ آتا ہے نا تو پھر یہ توفیق بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر انسان ایک ایک دن میں، ایک ایک رات میں اتنے اتنے نوافل ادا کر لے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب اس پہ بھاری ہونے لگتی ہیں نمازیں تو وہ کہتا ہے ہائی میرے سے تو سنتے بھی نہیں پڑھی جا رہی، اچھا چلو فرض ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا ہمارے ساتھ۔ تو کیا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے اوپر خود چیک رکھنا ہوتا ہے، خود ہمیں اپنے اوپر دیکھنا ہوتا ہے کہ میری کہیں عبادت کی جو وہ توفیق ہے کہیں یہ کم تو نہیں ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ وجہ بھی ہم خود ہی تلاش کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر نہیں میں سے آج کل زیادہ نوافل ادا کیے جا رہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ہمیں وہ وجہ جو ہے نا وہ مل جاتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑا ہو کر حضوری قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ صرف 2 رکعت پڑھی اور حضوری قلب کے ساتھ پڑھی تو اللہ نے ہمیں یہ نوید پہنچا دی ہم تک کہ میں نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ یہ حدیث جو ہے نا جی، یہ مسلم، نسائی اور طبرانی تینوں کتابوں میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے۔ اور نماز جو ہے نا یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر ہمیں نماز کی سمجھ آ جائے اور نماز میں خشوع و خضوع ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر معرفت الہی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور ساری کی ساری عبادات کا مقصد ہی اللہ کی معرفت کا حصول ہوتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اسی تعلق کو ہم اگر اویل کر لیں، اس تعلق کی ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کہاں ہے۔ اور رب جو ہے نا، رب کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک میں تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو شاہ رگ کہاں ہے؟ شاہ رگ جو ہے وہ تو ہمارے اپنے اندر ہے، تو اس سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارا رب۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے جو سینوں میں جو اٹھنے والے خیالات ہیں وہ بھی جانتا ہوں۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو رب تو ہمارے بارے میں سب جانتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کون ہے جو بے قرار دل کی دعا سنتا ہے۔ پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، سجدہ دے لیتے ہیں، اپنی نماز مکمل کر کے جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ تشہد وہ وقت ہوتا ہے جو مزدور کا مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے۔ کیسے کہ تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، ہم اتحیات پڑھتے ہیں، پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ تو کیا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ السلام علیکہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، اور جب کوئی آقا پر سلام بھیجتا ہے تو پھر ادھر سے جواب آنا لازم ہے۔ اور جب ہم سلام کریں، آقا پر سلام بھیجیں تو اس یقین کے ساتھ بھیجیں کہ ہم نماز میں بیٹھے ہیں اور ہم اپنے آقا کو سلام بھیج رہے ہیں، تو دل کے کانوں سے ہم یکسو ہو کے جواب کے منتظر ہوں۔ جواب آتا ہے، جواب کو سنیں ہم، جب ادھر سے جواب آتا ہے اس جواب کو سنیں، اور پھر کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو
وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، اور کس پر؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، صالحین ہیں، ان سب کو پھر ہم نے سلام بھیجا۔ اور پھر جو اللہ کے صالحین ہیں ان تک بھی ہمارا سلام پہنچایا جاتا ہے، وہ بھی، ان سب کی بھی ارواح ہماری جانب متوجہ ہوتی ہیں، اور پھر وہ بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تمام شہداء، تمام صحابہ، تمام صالحین، تمام اولیاء کرام، ان سب تک ہمارا سلام پہنچایا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہمارے اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو ہمارے بزرگان ہوتے ہیں، جن کے ہم فالوورز ہوتے ہیں، جو ہمارے اساتذہ کرام ہوتے ہیں، ان تک بھی ہمارا سلام پہنچایا جاتا ہے، اور پھر وہ بھی ہماری جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یوں اتنی ساری نیک ارواح جب ہماری جانب متوجہ ہوتی ہیں تو کیا ہے، پھر ہمارا جو دامن ہے نا، ہماری جو جھولی ہے وہ انوارات سے بھر جاتی ہے، ہمارا سینہ منور ہو جاتا ہے، ہمارا دل جو ہے نا وہ اس سے اور زیادہ نور پکڑتا ہے۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب مومن بندہ جو ہے نا اللہ کے حضور بیٹھ کے اپنی جھولیاں بھر رہا ہوتا ہے۔ تشہد میں بیٹھا ہوا انسان جو ہوتا ہے کتنا ریلیکس فیل کرتا ہے۔ ہم کبھی اس بات پہ آپ غور کریں کہ اگر آپ بڑی خشوع سے کبھی نماز کا ہمیں موقع ملے تو غور کریں کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایک دم ہماری روح کے اوپر سکینت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، آقا پر سلامتی، پھر اس آقا پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم تک پہنچتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم درود بھیج چکو تو پھر رب سے جو چاہو مانگو۔ پھر یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب مزدور اپنی مزدوری طلب کرتا ہے، پھر رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور پھر اس رحمت کے وہ وقت جو ہوتا ہے نا، اس وقت ہم نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہوتی ہیں۔ جو دعائیں مانگنی ہمیں سکھائی گئی ان میں کیا ہے، ان میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنی ہمیں سکھائی گئی، وہ ہم نے لازم اپنی تشہد کی دعاؤں میں شامل کرنی ہے۔ وہ دعا جو ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وممات۔ دجال کے بارے میں ہم تک ایک حدیث پہنچتی ہے نا کہ دجال اس وقت، یعنی دجال کی جو نشانیاں نا ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب دجال کے آنے کا وقت بالکل قریب آ جانا نا تو لوگوں نے اس کا نام لینا ہی چھوڑ دینا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ دعا جس کے بارے میں آقا نے تلقین کیا کہ پڑھا کرو، یہ دعا جو ہے نا ہماری نمازوں سے نکل چکی ہے۔ از سر نو ہمیں اس دعا کو اپنی نمازوں میں شامل کرنا ہے، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اگر 5 نمازوں میں یہ دعا نہیں پڑھتے تو ایٹ لیسٹ 2 نمازیں تو ہم ایسی رکھیں صبح اور شام کی جس میں ہم یہ دعا لازمی پڑھیں۔ پھر ہماری بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں، ان حاجتوں کے لیے ہم بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کہیں سے کوئی وظیفہ مل جائے، ہمیں کہیں سے کوئی ذکر مل جائے، یہ مسئلہ میرا حل ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو پھر آقا نے ہر مسئلے کے لیے تو ہمیں دعائیں بتائی ہیں۔ ان دعاؤں کو جو مسنون دعائیں ہیں، جو قرآنی دعائیں ہیں، وہ دعائیں ہمیں اپنے پورے معنی اور مطالب کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ پھر تشہد پہ سلام پھیرنے سے پہلے میرے آقا نے کہا جو مانگنا چاہو رب سے مانگو، تو پھر اس وقت ہم وہ دعائیں مانگیں جو دعا ہمیں چاہیے، جو حاجت ہے ہماری، ہم اپنی حاجت کے لیے جو بھی دعا مانگنا چاہیں اس لمحے بیٹھ کے اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، اور نماز میں مانگی گئی دعا تو بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ قرآن کریم میں ہم جب پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی سب رب العالمین کے لیے، جہانوں کا جو رب ہے نا سب میرا اسی کے لیے، میرا مرنا میرا جینا سب میرے رب کے لیے ہے۔ اور ساری کی ساری ہماری نماز، ہماری عبادات کا محور و مرکز کیا ہے؟ اللہ کا قرب پانا۔ اور اللہ کا قرب جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ یہ جو نماز ہے اس سے ایسا تقرب ملتا ہے انسان کو کہ ہم اس اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں یہ سمجھ نہ آئے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں کتنے زیادہ مسائل ہیں،
یہ دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اسی دنیا کے پیرالل ایک اور دنیا بھی ہے ہمارے ساتھ، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. اٹ مینس کہ بیت الخلاء میں کون ہے جس سے ہم نے پناہ مانگنی ہے، جس کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے. ہمیں پتہ چلا کہ بیت الخلاء میں کوئی ایسی مخلوق موجود ہے. پھر کہا گیا کہ سورہ فلق اور ناس یہ پڑھ کے جو ہے اللہ کی پناہ میں آؤ. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے ارد گرد بہت ساری جو نیگیٹو فورسز ہیں، یہ جناتی مخلوق ہے، یہ ہمارے ارد گرد سب جگہ موجود ہے. اور کیا کرتے ہیں، ان کو اتنا اللہ نے اختیار دیا ہے کہ یہ ہمارے باڈی کے اندر بھی گھس جاتے ہیں. اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اذکار بتائے. اللہ نے کہا کہ جب کوئی شخص جو ہے رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو پھر کیا کہ پھر شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو اتنی زیادہ ارد گرد کی جو مخلوقات ہیں یہ شیطان کو انسان کو ٹارگٹ کرنے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس کے لیے ان چیزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں جو پازیٹیو انرجی چاہیے نا، وہ پازیٹیو انرجی کا جو سورس ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. جب تک 5 وقت کی نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ ہماری حاضری نہیں ہوگی اللہ کے حضور، ہماری ادائیگی نہیں ہوگی صحیح معنوں میں، اس وقت تک ہم پریشان رہیں گے. یہ چیزیں ہمیں پریشان کرتی رہیں گی. اور ہم تو نماز کو بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن وہ نمازیں کہیں ساہون تو نہیں ہو جاتی. قرآن ہی کہتا ہے نا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اٹ مینس کہ نمازی ہے، مصلین کا لفظ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ اپنی نمازوں سے غافل ہے. کیا ہم تو ایسے کیٹیگری میں نہیں آ رہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں. سورہ معاون تو ہم سب کو حفظ ہے نا، ہم سب شاید روزانہ پڑھتے بھی ہوں. چھوٹی چھوٹی یہ ساری صورتیں اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں نا. تو سورہ معاون میں آتا ہے یہ فویل للمصلین، خرابی ہے ان لوگوں، ان نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو یہ بھی قابل غور بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی کی وعید آ گئی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. گویا کہ نماز جو ہے اگر سمجھے بنا پڑھی، خشوع و خضوع کے بغیر پڑھی تو پھر کام نہیں بننا، پھر پرابلمز بڑھنے ہی بڑھنے ہیں. پھر کیا ہے کہ پھر جو ہمارے ارد گرد اتنی ساری مخلوقات موجود ہیں انہوں نے ہمیں تنگ کرنا ہی کرنا ہے. ان سے نپٹنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پازیٹیو انرجی چاہیے، اور جو بہت زیادہ پازیٹیو انرجی ہے نا وہ نماز سے ہی ملتی ہے، کیونکہ نماز کے بنا مومن کا تصور ہی نہیں ہے. اتنی زیادہ ایمفسائز کیا گیا نماز کی ادائیگی پر، 5 وقت کی نماز 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 کتنا زیادہ ایمفسائز کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں نا کہ نماز کی کہیں چھوٹ نہیں ہے، کہ نماز کا وقت ہو گیا تو نماز، جنگوں کی حالت میں نماز. اور پھر نماز میں کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت، سب کچھ جڑا ہوا ہے نا، سب کچھ لازم و ملزوم ہے. تو آج ہمیں از سر نو اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، ہم کیسے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر سکتے ہیں، ہم ایسا کیا کریں کہ ہماری نمازیں ساہون نہ ہو جائیں. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم بھی تو ان نمازیوں میں شامل نہیں ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ خرابی ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. کیا یہ کبھی ہم نے بات سوچی ہے؟ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں، یہ تدبر کرنے کے کام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اللہ نے کہا ہے نا، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے، اس میں اللہ ہمیں انڈیکیشنز دیتا ہے، ہمیں ہدایات دیتا ہے، اور ان ہدایات کو ہم نے سمجھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، غفلت میں پڑے رہیں گے، تو پھر اس میں کیا ہے، اس میں ہمارا اپنا ہی نقصان ہوگا.
اور جب تک وہی بات ہے کہ انسان حضوری قلب کے ساتھ اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کے لیے حکم ہے حافظوا علی الصلاۃ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور اگر ہم ابھی تک بے حیائی کے کاموں سے نہیں رکے اور ہماری 5 نمازیں بھی پوری ہیں، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے، پھر ہمیں سوچنا ہے بیٹھ کے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ دیکھیں پین کلر کھاؤ اور پین نہ جائے تو کیا کہتے ہیں پھر، بخار کی دوائی کھا رہے ہیں، بخار نہیں اترا تو ڈاکٹر تو پریشان کر دیتی ہے نا ہمیں، کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کراؤ، مسئلہ کہاں ہے؟ مطلب پیراسیٹامول کھائیے، اگر موسمی بخار ہے تو اترنا چاہیے۔ تو بالکل اسی طرح اگر نماز کا کام ہے کہ جو اس نے برائی اور بے حیائی سے روکنا ہے، اگر نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے کہیں پرابلم ہے، ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو ہمیں ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں مجاہدہ کرو، وجاہدوا جدوجہد کرو، مجاہدہ کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور 5 وقت نماز سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے نا، اس میں بھی کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کامیابی جو ہے وہ پنہا ہے نماز میں، اور نماز میں اگر کامیابی ہے تو نماز کے اوپر ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھیں تو مخاطب کون ہے؟ ایمان والے مخاطب ہیں، جنرل پبلک کو خطاب نہیں کیا جا رہا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم ایمان لے آئے ہو نا، ایمان دلوں تک بھی اتر گیا۔ مسلمان تو وہ ہے نا جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، اور ایمان والا وہ ہے کہ جس کے دل میں بھی ایمان اتر گیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ دل میں ایمان اتر گیا تو اب کام ختم ہو گیا، کام تو ابھی شروع ہوا ہے۔ کام کیا شروع ہوا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور جب انسان کی نماز میں روح پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر آنسو نہیں رکتے، پھر نماز میں خود ہی خود رونا آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا صحابہ کرام کی نمازیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو بڑا رویا کرتے تھے، اتنا روتے تھے ہچکیاں بن جاتی تھی ان کی۔ تو کیا ہے کہ ان کی نمازوں میں ایسا کیا تھا کہ وہ رویا کرتے تھے؟ پھر اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو تم اپنی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب بھی مت جانا اگر تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو نشے میں کیا ہوتا ہے؟ نشے میں جو بھی ہم کر رہے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور نشے کی نماز کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں اور پڑھی جا رہے ہیں۔ آج ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں نا، ضروری نہیں ہے صرف شراب کا ہی نشہ ہو، اور بھی بڑے نشے ہیں۔ کوئی دولت کے نشے میں ہے، کوئی دنیا داری کے نشے میں ہے، بڑے نشے ہیں نا آج بھی۔ سیل لگی ہوئی ہے تو وہ دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے، سارا دھیان ادھر ہے، اور نماز کا بھی فٹافٹ ہم نے پڑھنی ہے۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، یہ نہیں ہے کہ فرض ادا نہیں ہوگا، فرض تو ادا ہو گیا۔ نماز میں خشیت الہی جو پیدا ہوتی ہے نا، وہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب قرآن ہم سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان میں ایسی زبردست قوت ہے، وہ اللہ کے الفاظ ہیں، ان الفاظ میں ایسا نور ہوتا ہے، ایسا نور ہوتا ہے کہ ہماری کیفیات بدل جاتی ہیں، اور جب کیفیات بدلتی ہیں تو پھر اللہ کا جو خوف ہے نا وہ محبت میں ڈھل جاتا ہے، اور پھر اسی محبت میں آنسو نکلتے ہیں، اور انہی آنسوؤں کی وہ جو کیفیت ہے، دل کی جو کیفیت ہے وہ مل جاتی ہے ان آنسوؤں کے ساتھ، اور پورے بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے نا پھر ایسا اس کا وصل ہوتا ہے رب سے۔ نماز کو صلات کہا جاتا ہے نا،
تو سل کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا، دو چیزوں کا باہم متصل ہو جانا، پھر مومن کا قلب اور اس کا رب دونوں جڑ جاتے ہیں، دونوں مل جاتے ہیں، اور وہی پھر ہی جب مومن کا قلب اپنے رب کے ساتھ وصال کی کیفیت میں جاتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ اب نماز قائم ہوگی، درمیان میں کوئی حجاب نہیں رہتا۔ حجاب اس وقت تک ہے جب تک دل جو ہے اس میں نفاق موجود ہے، جب دل پاک ہو جاتا ہے تو پھر قرآن تو بڑا زبردست دلوں پہ اثر کرتا ہے، اور جب دل بدل جاتے ہیں تو پھر کیا ہے، پھر قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ دل کی زمین پر ایسے آبیاری کرتا ہے کہ پھر جو مومن کا کہتے ہیں نا کہ مومن کا قلب جو ہوتا ہے نا وہ عرش الہی بن جاتا ہے جس پر رب جلوہ افروز ہوتا ہے، اور اسی کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ اب جو ہے نا اب رب سے واقعتاً رب سے ملاقات ہوگی، واقعتاً معراج نصیب ہوگی، واقعتاً جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ وصل ہو گیا۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جن کے انتظار میں رہا کرتے تھے اللہ والے، جن کے انتظار میں رہتے تھے صحابہ کرام، سارا دن بڑی محنت کرتے تھے، مزدوریاں کرتے تھے، لیکن راتوں کو کیا کرتے تھے، وہ قرآن کہتا ہے نا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ سورہ مزمل کی آیات ہے نا، اللہ کہتا ہے کہ اٹھو رات کو قیام کرو، میرا ذکر کرو تاکہ تمہیں تبتل حاصل ہو جائے، یکسو ہو جاؤ۔ تبتل کیا ہوتا ہے؟ سب سے کٹ کر صرف ایک کے ہو جانا، اور سب سے کٹ کر ایک کے ہو جانا کی عملی پریکٹس نماز ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے، توفیق دے کہ ہم ایسے خشوع و خضوع سے نمازیں ادا کر سکیں، اور نماز جو ہے واقعتاً ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں کہ جن میں ہمیں بھی معراج نصیب ہو جائے، اور ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں کہ جن میں واقعتاً ہمیں خشیت الہی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جو نمازیں ہیں آج تک ادا کی گئیں ان میں اگر کوئی کوتاہیاں رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور آئندہ جو ہماری زندگی کی نمازیں ہیں ان کو حقیقی معنوں میں خشیت نصیب کر دے۔ ایک بزرگ کا قول ہے جنہوں نے کہا تھا کہ جب مجھے حقیقی نماز کا علم ہوا تو میں نے اپنی گزشتہ 40 برس کی جو نمازیں ہیں نا میں نے ان کو ضائع پایا۔ تو پھر جب حقیقی جو نماز کی لذت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے اور اس سے آگہی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ واقعتاً جو میری پرانی نمازیں تھیں وہ واقعی اس معیار کی نہیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی ہی نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم جو ہے ہمیں ترجمے کے ساتھ اس کو حفظ کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو اور ہمارے سینوں کو منور کر دے، اور ہماری نمازیں بھی ایسی ہو جائیں، ہمیں بھی اللہ ایسا بنا دے کہ نمازیں ہماری اکھیوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔